السلام علیکم۔ میرا نام زاہد افضل ہے اور میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ راز جن کی مدد سے آپ ڈیٹا انٹری کا کام حاصل کر کے پیسے کما سکتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح سنا، اس لیکچر میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں، اس لیے اس لیکچر کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا انٹری کا کام حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کچھ ہونا چاہیے، ڈیٹا انٹری کا کام کہاں پر تلاش کریں، ڈیٹا انٹری کا کام کیسے حاصل کریں، یا یوں کہہ لیں کہ کیسے آپ کو ڈیٹا انٹری کا کام ملے گا۔ ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کام کے بعد کمائی گئی رقم کو ہم کیسے حاصل کریں، اور ہم آخر میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کام میں لوگ فراڈ لگاتے ہیں اور آپ نے کیسے خود کو فراڈ سے بچانا ہے۔ لیکن لیکچر کے آغاز سے قبل میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور کیجیے گا اور بیل کا آئیکن دبا دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جس پر آپ کلک کر کر اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈیٹا انٹری کے حوالے سے قبل آپ کے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، یہ 5 چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ ڈیٹا انٹری کے حوالے سے پیسے کما سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ان 5 چیزوں پر نظر دہرائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت، یعنی کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہو۔ اس کے بعد آپ کے پاس اپنا فون ہو جس میں آپ کا اپنا نمبر ہو، تاکہ آپ جب کوئی بھی اکاؤنٹس وغیرہ بنائیں گے تو وہاں پر آپ کو نمبر کی ضرورت پڑے گی۔ تیسری اور اہم بات یہی کہ آپ کے پاس کمپیوٹر میں لیپ ٹاپ کہہ لیں یا ڈیسک ٹاپ، آپ کے پاس دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے، یہاں پہ لیپ ٹاپ ہو یا ڈیسک ٹاپ، یعنی کہ کمپیوٹر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا انٹری میں آپ جو کام کرتے ہیں وہ زیادہ تر مائکروسافٹ ورڈ یا ایکسل کی شیٹ میں کروایا جاتا ہے، تو وہاں پر کمپیوٹر کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔ اس کے بعد چوتھا اور اہم بات یہی ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا انٹری کرنے کا علم ہو کہ ڈیٹا انٹری کا کام کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ چیز نہیں آتی تو ہمارا کورس موجود ہے جسے آپ دیکھ کر یہ کام سیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اور اسی کے ساتھ ایک اور ویڈیو ہے جس میں آپ چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے بھی ڈیٹا انٹری کا کام سمجھ سکتے ہیں، اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ پانچویں اور اہم بات یہ کہ آپ کے پاس سی وی ہو۔ اب سی وی کیا ہے؟ دیکھیں، سی وی ایک ایسا ڈاکومنٹ آپ کہہ لیں جس میں آپ کی معلومات ہوتی ہے، جیسا کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک سی وی کی ایگزامپل ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو نام آ جاتا ہے اور پھر یہاں پر آپ کے بارے میں کچھ معلومات ہوتی ہے کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کس حوالے سے ہے، اور اس کے بعد جو اہم سکلز ہوتے ہیں جو آپ کو آتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر لکھنے ہوتے ہیں کور سکلز میں، اور اسی کے ساتھ پھر آپ نے ایجوکیشن میں اپنی جتنی بھی تعلیم ہے اس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، کریئر سمری کے حوالے سے آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کہاں پر کام کر چکے ہیں، کیا کیا آپ کے پاس ایکسپیرینس موجود ہے۔ اب دیکھیں، اگر تو آپ کے پاس سی وی نہیں ہے تو سی وی سب سے پہلے آپ بنا لیں، کیونکہ ڈیٹا انٹری کے کام میں کئی جگہ آپ کو سی وی کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ دیکھیں، سی وی میں آپ اپنی زندگی کی معلومات تعلیمی حوالے سے لکھتے ہیں۔ سی وی آپ کو مائکروسافٹ ورڈ میں بھی بنا سکتے ہیں، مگر اگر آپ آن لائن بنانا چاہیں تو آپ کینوا کا استعمال کر کے اس کو بنا سکتے ہیں۔ لیکن سی وی کی اہم بات یہ ہے کہ اس کو کسی نے تصدیق نہیں کرنا ہوتا، تو اس لیے آپ جب بھی سی وی بنائیں تو آپ اپنی معلومات اچھے سے لکھیں۔ اب اچھے سے لکھنے سے مراد کیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ کسی نے تصدیق نہیں کرنی ہوتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے سب سے اہم کہ ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کام کہاں پر تلاش کریں۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس وہ 5 چیزیں موجود ہیں تو آپ نے ڈیٹا انٹری کا کام تلاش کرنا شروع کرنا ہے۔ تو وہاں پر ہمارے سامنے اس طرح کی دیکھیں 6 ویب سائٹس ہیں جن کا ہم استعمال کریں گے کام تلاش کرنے کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ talent.hubstuff.com، یہ ایک ویب سائٹ ہے، یہاں پر آپ کو ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کام مل سکتا ہے۔ اس کے بعد اپ ورک، اس کے بعد پیپل پر آور، اس کے بعد فائیور، اور پھر گرو، اور پھر لنکڈ ان۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو مزید ویب سائٹس مل جائیں گی
جن پر ہم ابھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ان 6 کی 6 ویب سائٹس کو ایک ایک کر دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے یہ والی فائل ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ لنک پر کلک کریں گے تو آپ ہب اسٹف ٹیلنٹ یعنی کہ یہ جو آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے یہاں پر آ جائیں گے۔ اس کا لنک یہ ہے talent.hubstuff.com۔ اب یہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا، تو اس لیے یہاں پر کمپٹیشن کم ہے اور کام بھی آپ کو ملنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، اگر ہم کرتے ہیں براؤز جابس پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر میں آتا ہوں اور لکھتا ہوں ڈیٹا انٹری اور سرچ جابس پر کلک کرتا ہوں، تو دیکھیں یہاں پر ڈیٹا انٹری کے حوالے سے آپ کو کافی زیادہ کام دیکھنے کو مل رہا ہے جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ ہب اسٹف ٹیلنٹ پر جا کر کام تلاش کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے اپ ورک۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک فری لانسنگ ویب سائٹ ہے، تو آپ نے یہاں پر لنک پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ لنک پر کلک کریں گے تو آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے۔ اس کا لنک upwork.com ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ڈیٹا انٹری کا کام اگر آپ تلاش کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ تلاش کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر اگر آپ جابس اور یہاں پر ڈیٹا انٹری اور انٹرپریس کر دیں گے تو دیکھیں یہاں پر آپ کو 16,000 سے بھی زائد نوکریاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو آپ نے اس جگہ بھی ڈیٹا انٹری کا کام تلاش کرنا ہے۔ اب ہم بات کریں گے پیپل پر آو، یعنی کہ اگر آپ کام تلاش کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کو کام مل سکتا ہے، آپ جا کر کام تلاش کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے لنک پر کلک کرنا ہے، تو یہاں پر بھی آپ ڈیٹا انٹری کا کام تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کا لنک بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فائیور سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، لیکن وہاں پر بھی آپ نے کام تلاش کرنا ہے۔ اب کام کیسے ملے گا اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے ان تمام ویب سائٹ کو نوٹ کر لینا ہے۔ تو آپ فائیور پر کلک کریں گے، تو جب آپ لنک پر کلک کریں گے تو آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے۔ اس کا لنک بھی یہاں پر موجود ہے، آپ نے دیکھ لینا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کام تلاش کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے guru.com پر بھی کام تلاش کرنا ہے۔ اگر ہم یہاں پر لنک پر کلک کرتے ہیں تو جب آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ اس طرح کی ویب سائٹ پر آئیں گے۔ یہاں پر بھی آپ نے ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کام تلاش کرنا ہے، اور اسی طرح آپ نے پھر لنکڈ پر بھی کام تلاش کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر لنکڈ کا لنک دیا ہوا ہے، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والی ویب سائٹ آ جائے گی۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کام ملے گا۔ اگر آپ یہاں پر جابس پر کلک کر بھی دیکھیں تو یہاں پر آپ کو کافی زیادہ جابس وغیرہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید ڈیٹا انٹری کے حوالے سے فری لانسنگ ویب سائٹس کو ایکسپلور کرنا چاہیں، ڈھونڈنا چاہیں، تو آپ نے یہ 2 لنک میں نے دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان پر جانا ہے۔ تو جب آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو وہاں پر دیکھیں آپ کو کافی زیادہ ویب سائٹ دیکھنے کو ملیں گی۔ آپ نے ایک ایک کر دیکھنا ہے کہ کہاں پر ڈیٹا انٹری کا کام مجھے مل سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نے یہاں پر اس ویب سائٹ پر بھی کلک کرنا ہے۔ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کو کافی ساری ویب سائٹ دیکھنے کو ملیں گی۔ اب آپ یہ چیز سمجھ گئے کہ آپ ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کام کہاں تلاش کریں گے، لیکن سب سے اہم بات کہ آپ کو کام ملے گا کیسے، ڈیٹا انٹری کا کام کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے سب سے اہم بات یہی ہے، اب کہاں پر تلاش کرنا ہے اس حوالے سے آپ کو سب کچھ پتا چل گیا کہ کون سی جگہ آپ نے جا کر ڈیٹا انٹری کا کام تلاش کرنا ہے۔ اب بات آتی ہے کام کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں آپ کو سب سے پہلے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، وہ یہ کہ یہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں یہاں پر آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے۔ اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ بالکل آسان ہوتا ہے، آپ سے وہ کئی جگہ فون نمبر بھی مانگ سکتا ہے ویریفیکیشن کوڈ کے لیے، اور زیادہ تر ای میل کے ذریعے آپ اکاؤنٹ بنا لیں گے۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے اپنی پروفائل کو ترتیب دینا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جتنی اچھی پروفائل ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ کام ملتا ہے۔ اب اگر آپ کی پروفائل ہی اچھی نہیں ہے تو آپ کو کام نہیں ملے گا۔ اب اپنی پروفائل آپ کیسے بنائیں گے
اس چیز کو آپ نے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے، کیونکہ وہیں پر کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، آپ اپنی پروفائل یا گیگز جب بھی بنائیں گے تو ان کو آپ نے دوسروں سے بہتر بنانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے کم از کم 10 کمپٹیٹرز یعنی کہ 10 ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو آپ جیسا ہی کام کر رہے ہوں اور وہ آپ کی فیلڈ میں کامیاب ہوں۔ آپ نے ان کی پروفائلز دیکھنی ہے، ان کے کام حاصل کرنے کا انداز دیکھنا ہے اور انہی کی طرح اپنی پروفائل بھی بنانی ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں ریسرچ کرنا۔ اب ریسرچ آپ کیسے کریں گے اس کو ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب دیکھیں، یہاں پر میں ایک ویب سائٹ پر آیا، یہاں پر دیکھیں تو آپ نے یہاں پر آنا ہے اور لکھنا ہے ڈیٹا انٹری۔ تو یہاں پر دیکھیں تو آپ کو کافی سارے لوگ آ جائیں گے۔ یہاں پر دیکھیں تو یہ والا جو ہے، یہ ٹاپ 10 والی جو گگز ہیں ان کو آپ دیکھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں تو آپ نے اس کی پروفائل پر جانا ہے۔ آپ جب اس کی پروفائل پر آئے تو آپ دیکھیں اس کی پروفائل کیسے بنی ہوئی ہے۔ پیچھے آپ کو جو کور دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی ڈیٹا انٹری کے حوالے سے ہے، یہاں پر بھی ڈیٹا انٹری کے حوالے سے چیزیں لکھی گئی ہوں گی۔ جب آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے پاس سکلز کون کون سے ہیں اور کون کون سے ٹیگ آپ نے سکلز میں رکھنے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے۔ دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنی پروفائل کیسے بنانی ہے۔ دیکھیے، 10 پروفائلز کا انتخاب کرنا ہے ہر جگہ۔ اگر آپ پیپل پر آؤٹ پر اپنا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر آنا ہے، 10 کامیاب لوگوں کی پروفائلز کو دیکھنا ہے۔ دیکھنے کے بعد ان 10 کے 10 لوگ ہیں جو بھی، ان کو آپ نے دیکھ کر اپنی پروفائل بنانی ہے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اسی حوالے سے آپ پروفائلز کو ڈھونڈیں گے۔ اب دیکھیے، یہاں پر آپ نے جب بھی پروفائلز کا موازنہ کرنا ہے تو آپ نے اپنے سکلز کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ آپ کو کیا کچھ آتا ہے۔ جو چیزیں آپ کو نہیں آتی اس حوالے سے میں نے ایک آلریڈی کورس بنایا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کو پھر بھی چیزیں سمجھ نہیں آتی، کچھ نئی چیزیں ہیں کسی دوسرے بندے کی پروفائل میں جو کہ ٹاپ پر ہے، اس کا جو سرچ رزلٹ میں جو کوئی بھی بندہ کی ورڈ لکھتا ہے تو اس کی پروفائل ٹاپ پر آتی ہے، تو وہاں پر آپ نے بھی پھر ویسے ہی سکلز رکھنے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، اس طریقے سے آپ نے اپنی پروفائل بنانی ہوتی ہے۔ اب اس میں وقت تو لگتا ہے، بہت زیادہ وقت لگتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایک کر کر اپنی سب کی پروفائل کو چیک کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ نے اپنی پروفائل کو بنانا ہوتا ہے، اور اس میں آپ چیٹ جی پی ٹی کا بھی سہارا لے سکتے ہیں، اس پر ویڈیو آلریڈی موجود ہے۔ تو اس طرح آپ اپنی پروفائل بنائیں گے۔ اب دیکھیے، آپ نے اس طرح پروفائل جب بنانی ہے تو آپ کی پروفائل ایک بہترین طریقے سے بنائی گئی ہوگی، جس میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو کہ پروفیشنلز لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی انہی کے پیچھے چلنا ہے۔ اب جب آپ گگز وغیرہ بنائیں گے یا جابس وغیرہ کے لیے پرپوزل لیٹر لکھیں گے تو اس میں بھی آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اب جیسا کہ اگر میں واپس آتا ہوں تو دیکھیے، جب بھی آپ اس طرح کی گگز وغیرہ بنانے لگیں گے تو آپ نے یہاں پر بھی ٹاپ 10 گگز دیکھنی ہے، یعنی کہ پہلی 10 گگز، ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی گگز وغیرہ بنانی ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، ہر کسی کو آپ نے ریسرچ کرنی ہے، تاکہ آپ اب جتنی اچھی پروفائل ہوگی اتنا زیادہ کام ملے گا۔ اس کی مثال آپ ایک حقیقت والی زندگی سے دیکھ لیں کہ صبح صبح اگر آپ ریلوے ٹریک پر جائیں تو وہاں پر آپ کو مزدور دکھیں گے۔ جو زیادہ پھرتیلا مزدور ہوتا ہے، آگے بڑھ بڑھ کر کام مانگتا ہے، اس کو کام مل جاتا ہے۔ جو پیچھے کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں نہ وہ اوزار ہوتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے، تو اس کو کام نہیں ملتا ہے۔ بالکل ڈیجیٹل جو مارکیٹ ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر آپ فلی پریپیئر نہیں ہے تو آپ کو کام نہیں ملے گا۔ اگر آپ فلی پریپیئرڈ ہیں، یعنی کہ اپنی پروفائل بھی اچھی ہے، سب چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ کو کام ڈیفینیٹلی ملے گا۔ تو آپ نے بس ریسرچ کرنی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ جب 10 پروفائلز دیکھیں گے تو ان میں جو کامن چیزیں ہیں وہ آپ نے اٹھا لینی ہے، تاکہ آپ کی پروفائل زیادہ سے زیادہ اچھی بنے۔ اور اسی طرح جب آپ گگز وغیرہ بنائیں گے
تو وہاں پر بھی آپ نے 10 گگس کو دیکھ کر اپنی گگ بنانی ہے۔ یہاں پر دیکھیں تو آپ اس کی جو تصویر ہے یہ دیکھ لیں، ڈیٹا انٹری واضح نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر اس نے اپنی تصویر لگائی ہے، تو آپ نے بھی اپنی اچھی سی تصویر لگانی ہے، لیکن یہاں پر ضروری نہیں کہ آپ کو تصویر لگانی پڑے۔ لیکن اگر آپ تصویر نہیں لگانا چاہتے تو آپ نے کوئی ایسی تصویر نکال کر لانی ہے جو بالکل اس طرح ہو، یعنی کہ جس کا چہرہ صحیح سے دکھ رہا ہو، پتہ لگے کہ بندہ سیریس ہے کام کرنے کے حوالے سے۔ تو دیکھیں، جب آپ ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کو کام ملے گا۔ لیکن اب بات وہی آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس جلدی سے کام ہو جائے۔ دیکھیے، آپ جب بھی ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو آپ کی خامیاں پتہ چلیں گی کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جب آپ اپنا موازنہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیوں کامیاب ہے، ہمیں کیوں کام نہیں ملتا ہے۔ اب جو بھی بندہ یہ ریسرچ کرے گا اس کو کام ملے گا۔ آپ نے بالکل اسی طرح ہر جگہ، یعنی کہ ہب اسٹف پر بھی جا کر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، اپ ورک پر بھی، پیپل پر آؤٹ پر بھی، فائیور پر بھی، اور guru.com پر بھی، لنکڈ ان پر بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ ایسے ہی آپ نے ریسرچ کرنی ہے، ایک ایک ویب سائٹ پر ریسرچ کرنی ہے۔ آپ کے 2-3 دن ایک ایک ویب سائٹ پر لگیں گے۔ تو جب آپ ریسرچ کر کر پروفائل بنائیں گے تو آپ کی جو پروفائل ہوگی وہ کافی زیادہ بہترین ہوگی، وہ ویزیبل ہوگی۔ جب بھی کوئی کی ورڈ لکھے گا تو آپ کی پروفائل بھی اوپر آئے گی۔ اور کئی جگہ آپ کو سی وی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، سی وی بھی آپ نے بنانی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں آئی تو آپ ویڈیو کو تھوڑا سا پیچھے جا کر دوبارہ سن سکتے ہیں، یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں تو پھر آپ دوبارہ اس کو سن سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ کو کام مل جاتا ہے تو آپ اپنی رقم کو کیسے وصول کریں گے۔ اب دیکھیے، وصولی کے لیے آپ کے پاس کافی زیادہ آپشنز موجود ہیں۔ آپ ڈائریکٹ بینک کے ذریعے بھی نکلوا سکتے ہیں، آپ پینیر کا استعمال کریں گے تو وہ بھی بہترین ہے، کیونکہ پینیر سے آپ جیز کیش کے ذریعے نکلوا سکتے ہیں، یا پھر وہاں سے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کروا سکتے ہیں۔ تو پینیر کا اکاؤنٹ بھی آپ نے بنا لینا ہے۔ اب اس کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ اس طرح کی ویب سائٹ پر آئیں گے۔ یہاں پر آپ نے سمپل رجسٹر پر کلک کر کر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے۔ جو معلومات وہ پوچھے گا آپ سے آپ نے وہ دینی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ ڈیٹا انٹری کا کام اگر جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے فل کرنے ہیں فارم وغیرہ۔ آپ نے پینیر کا اکاؤنٹ تو لازمی بنانا ہے، اس کے علاوہ بھی آپشنز موجود ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ سکریل وغیرہ۔ تو اب آپ کے پاس ایک پیمنٹ میتھڈ بھی آ گیا۔ اب ہم نے بات کرنی ہے کہ فراڈ سے کیسے بچے۔ دیکھیں، جو نئے لوگ ہوتے ہیں نا ڈیٹا انٹری کا کام ڈھونڈنے والے، ان کو اکثر فراڈ لگا دیا جاتا ہے۔ اب فراڈ کیسا ہے؟ دیکھیں، فراڈ اس لیے لگتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کام دیتے ہیں، کام جب پورا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی پیمنٹ کرنی تھی لیکن کسی وجہ سے ہم پیمنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ ایسا کریں کہ سیکیورٹی فیس کی مد میں ہمیں یہ کوئی $25 $30 بھیج دیں، کل آپ کو آپ کی پیمنٹ ریلیز کر دی جائے گی۔ تو وہاں پر آپ جب $30 بھیجیں گے تو وہ آپ کو چونا لگ جائے گا۔ اب اس چونا لگنے سے بچنے کے لیے آپ نے اس چیز کو اپنی شرط بنا لینا ہے، تو آپ نے اس رول کو فالو کرنا ہے۔ وہ رول کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ کبھی بھی آپ نے سیکیورٹی فیس کی مد میں کسی کو کوئی رقم نہیں دینی ہے، یا پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی صورت آپ نے اپنے پیسے کسی دوسرے کو نہیں بھیجنے ہیں، کیونکہ اس طرح لوگ آپ کو چونا لگا دیں گے۔ تو امید ہے آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ آپ نے پیسے بھیجنے نہیں ہیں بلکہ آپ نے پیسے وصول کرنے ہیں۔ امید ہے آپ کو تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے وہ تمام ویب سائٹ جہاں پر کام تلاش کرنا ہے وہاں پر اکاؤنٹ بنانے ہیں، پروفائلز بنانی ہے۔ پروفائل بنانے کا طریقہ کار میں نے جو آپ کو بتایا، جو گائیڈ لائنز میں نے آپ کو دی، آپ نے ان کو سامنے رکھتے ہوئے 10 اکاؤنٹس ڈھونڈنے ہیں جو کہ آپ کی طرح کا کام کر رہے ہیں لیکن وہ کام کرنے کے حوالے سے ماہر ہیں اور ان کو زیادہ کام ملتا ہے۔ تو آپ نے ان کی پروفائلز دیکھتے ہوئے اپنی پروفائل بنانی ہے، تصویر سے لے کر ان کی ڈسکرپشن تک،
سب چیزیں دیکھنی ہے۔ دیکھنے کے بعد آپ نے ان جیسی ہی پروفائل بنانی ہے۔ تو جب آپ ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کو فالو کریں گے تو آپ کو کام ملے گا۔ تو یہاں پر ہم آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی ایک نئے کورس کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔